استغفار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت انشاءاللہ فرما دی. سچے دل کے ساتھ استغفار کیا ضرور مغفرت فرما دی. کیا معنی مغفرت فرمانے کے؟ کہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، بے دھیانی کی، غفلت کی، بے ادبیوں کی جو غلطیاں ہوئی تھیں، انشاءاللہ ان کلمات کی بدولت وہ کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی. جب وہ معاف ہو گئی تو انشاءاللہ نماز جو ہے اللہ میں نے کہا چلو تمہارے اس نماز کے اندر دو حصے تھے. نماز کے اندر ایک حصہ تھا اس میں تمہارے جذبہ ایمانی کا، میرے پاس آئے تھے تو اپنا جذبہ ایمان ہی تو لے کر آئے تھے، وہی جذبہ ایمان تمہیں میری طرف نماز کی طرف متوجہ کر رہا تھا. تو ایک حصہ اس نماز میں تمہارے جذبہ ایمانی کا تھا اور ایک حصہ اس میں تمہاری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، بے ادبیوں کا تھا. تو جب تم نے نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کہہ دیا اور مجھ سے مغفرت مانگ لی اس دوسرے حصے کے اوپر، چلو یہ دوسرا حصہ ہم نے نکال دیا. اس میں جب دوسرا حصہ نکال دیا تو اب یہ کیا رہ گیا؟ جذبہ ایمانی رہ گیا. تو انشاءاللہ وہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے میاں یہ جو ہر وقت تم کہتے رہتے ہو اپنی نمازوں کی ناقدری کرتے ہو، جو یہ کہتے ہیں نمازوں کے بارے میں، کہتے ہیں جی ہماری نمازیں کیا ہیں، ٹکرے مارنا ہے، وقت گزاری ہے، عادت ہے، فلانا ہے، تو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. ارے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس نماز کی توفیق عطا فرما دی. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی بارگاہ میں داخلے کا موقع عطا فرما دیا. ٹھیک ہے تم سے اس بارگاہ کے آداب ادا نہ ہوئے، اس بارگاہ کے شان نشان تم سے کام نہ ہوا، لیکن یہ کرم کیا کم ہے ان کا کہ اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق تو مل گئی. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان، تو اس آستانے کے پاس حاضری کا موقع تو مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق تو دے دی. پہلے اس کے اوپر شکر ادا کرو اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عبادت کا نور تم کو حاصل ہو ہی جائے گا. اس واسطے برا یہ مت کہو کہ یہ ٹکریں مارنا ہے، یہ کیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو کچھ بھی نصیب ہو رہی ہے نعمت ہے. ہاں اس کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہو، وہ چھوڑو مت، لگے رہو اس کام میں. اور ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ اس نماز میں جو کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی. بس جب یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا، کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کسی کتاب سے ہی نقل کیا ہوگا حضرت نے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عبادت کے بعد دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری کمر توڑ دی. دو کلمے کہہ دے ہر عبادت کے بعد، کیا کہہ دے؟ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں نے شیطان کے حملہ کرنے کے سارے راستے بند کر دیے. پہلا راستہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بڑی اچھی عبادت کی میں نے، واہ واہ بڑا اچھا کام کیا، تو عجب میں مبتلا ہو گیا، خود پسندی میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا، میں تو بڑا اللہ والا بن گیا، تو عجب میں مبتلا کر دے گا. الحمدللہ اس کا علاج ہے کیا؟ کہ جو کچھ بنا وہ سب اللہ کا کرم ہے، تو اس سے توفیق عطا فرمائی. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرا. الحمدللہ سے عجب کا خاتمہ ہو گیا اور مایوسی کا خاتمہ ہو گیا. مایوسی پیدا کر دیتا کہ جی کیا تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تیری نماز کسی قابل ہے؟ تو مایوسی بھی ختم ہو گئی. الحمدللہ عجب کا بھی خاتمہ اور مایوسی کا بھی خاتمہ. اور دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تیری نماز جو ہے یہ تو فضول ہے، الیاذ باللہ، یہ کوئی لمحہ کوئی پاس پیش کرنے کے لائق ہے؟ جو لمحہ کے بعد پیش کرنے کے لائق نہیں، تو کر نہیں سکتا وہ کام جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہو، تو خام کا اس چکر میں پڑا ہے، مایوس کر کے چھوڑوا دے. اس کا علاج استغفر اللہ کہ ہے تو بے شک یہ میرا نماز جو ہے یہ کوتاہ ہے اور نہ جانے اس کے اندر غفلتیں ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے،
اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اس جانب کا، تو جب استغفار کر رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی، میرے جتنے بہکانے کے راستے تھے اس عبادت کے ذریعے وہ سارے اس نے ختم کر دیا۔ الحمدللہ استغفر، تو ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ، اے اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی۔ تلاوت کی، تلاوت کے بعد کہو الحمدللہ استغفر اللہ۔ الحمدللہ کا معنی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی، ورنہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ اور استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، اس واسطے کہ یہ عبادت جیسی انجام پانی چاہیے تھی ویسی انجام پائی نہیں۔ جئنا کا ببضاعۃ مزجاۃ، اے اللہ ہم تو آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، کھوٹی پونجی، ہمارے لحاظ سے وہ کھوٹی ہے، ہمارے اندر کی ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو غفلتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے یہ کھوٹی پونجی ہے، ببضاعۃ مزجاۃ۔ لیکن اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے کہ اس کھوٹی پونجی کو اصلی بنا لیں، قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے نا ان کا۔ کوئی بھی کتنی بہتر سے بہتر عبادت لے کے چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بڑی آراستہ، بڑی پیراستہ، بہت اعلیٰ درجے کی لے کے چلے جاؤ، لیکن اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو وہ کھوٹی ہی ہے، لہذا قبولیت ان کی اور ان کی طرف سے اس کے اوپر ثواب اور اجر یہ سب کچھ ان کا کرم ہی کرم ہے۔ تو اللہ جب اس صورت میں کرم فرماتے آپ، جب میں بہت آراستہ پیراستہ کر کے لے کے آتا اس وقت بھی کرم ہی فرماتے۔ اب یہ جیسی ٹوٹی پوٹی لایا ہوں، یہ کھوٹی پونجی لایا ہوں، تو اللہ جب بھی آپ ہی کرم ہی فرمائیں گے، جب اس وقت میں کرم فرماتے اللہ اب بھی کرم فرماتے۔ اللہ ہمارے حضرت کی امت صلی اللہ تعالیٰ سے